بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام چودھری کامران گل ہے، اپنا رقبہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لبرٹی لینڈ کا بیلٹ کنڈکٹ ہو گیا ہے الحمدللہ۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا بہت دیر سے، بہت عرصے سے انتظار تھا۔ بیلٹ تو کنڈکٹ ہو گیا لیکن انویسٹرز اس بیلٹ سے ناخوش ہیں۔ بہت سارے معاملات بیلٹ میں سامنے آئے اور اس کے بعد بھی جس میں ایمبیگیوٹی اور ابہام موجود تھا۔ انویسٹرز اور کلائنٹس اینڈ یوزر جو ہیں وہ اپنی کلیئرٹی چاہتے ہیں انتظامیہ سے، اسی حوالے سے ہم آج ان کی آواز بنیں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنی آواز کو انویسٹرز کے پیغام کو جو ہے وہ انتظامیہ تک پہنچایا جا سکے تاکہ یہ مسائل حل ہوں اور مارکیٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے۔ بیلٹ کنڈکٹ ہو گیا سائٹ کے اوپر 30 تاریخ کو۔ بہت اچھا بیلٹ تھا، بہت اچھی سیریمنی تھی، سارے معاملات تھے، لیکن لوگ جو ہیں ڈیفینیٹلی جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے انویسٹمنٹ سے ریٹرن کے حوالے سے بھی کنسرن ہوتے ہیں، جہاں ان کو بہتر ایک خاطر خواہ اضافہ نظر آنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹ ہے کہ بیلٹ کے بعد پرائسز جو ہیں وہ بری طرح سے گریں اور مارکیٹ کے اندر سیلر ہر طرف مارکیٹ میں نظر آیا۔ آپ یہ دیکھیں نا، بیلٹ کے اندر انہوں نے پہلے یہ کیا کہ تمام لوگوں کو انوائٹ کرتے رہے تھرو دیئر آتھورائزڈ ڈیلرز۔ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ یہ بہت نیوز مارکیٹ میں اویلیبل تھی، موجود تھی کہ آپ آئیں جی، آپ اپنی جو ہے وہ انسٹالمنٹ اپ ٹو ڈیٹ کروائیں اور اپ ٹو ڈیٹ کروانے کے بعد آپ بیلٹ میں کنسیڈر ہو جائیں گے۔ دیکھیں، لبرٹی لینڈ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لبرٹی لینڈ کی انتظامیہ اپنے انویسٹرز اور کلائنٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنورسیشن نہیں کرتی ہے۔ یہ کنورسیشن ہمیشہ پاسٹ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ تھرو آتھورائزڈ ڈیلرز کی جاتی ہے، مارکیٹ میں ریومرز کو پھینک کے کی جاتی ہے، کسی جو ہے وہ نیوز کو پھینک کے کی جاتی ہے اور اس کے ریزلٹس کو پھر وہ آبزرو کرتے ہیں اور اس کو پھر انتظامیہ اپنی آسانی کے لیے اور سہل کے لیے جو ہے وہ پھر اس کو استعمال کرتی ہے، یا اس طرح سے وہ اپنی ڈیٹس کو اور اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر لیتے ہیں۔ پاسٹ میں دیکھنے میں آیا کہ پہلے 14 اگست کی ڈیٹ مارکیٹ میں فلوٹ کی گئی بیلٹ کے حوالے سے۔ 14 اگست پہ جو ہے وہ 2 انسٹالمنٹ ڈیو تھیں اور مارکیٹ میں یہ بھی ریومر پھر آئی کہ اگر آپ کی انسٹالمنٹ اپ ٹو ڈیٹ ہوگی، جو کہ پرانی بکنگ میں 2 بنتی تھی اور نئی بکنگ میں 1 بنتی تھی، تو آپ بیلٹ کے لیے کنسیڈر ہو جائیں گے۔ دین دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ نہیں یار، یہ پیمنٹ کم بنتی ہے، ہمیں بیلٹ کو آگے لے کے جانا چاہیے تاکہ ہم ایک انسٹالمنٹ جو ہے وہ مزید ان سے نکلوا سکے۔ تو انویسٹر سے مزید انسٹالمنٹ کی مد میں پیسے جمع کروانے کے لیے بیلٹ کی ڈیٹ کو مزید آگے لے جایا گیا اور آتھورائزڈ ڈیلرز کی طرف سے کمٹمنٹ کی گئی نا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب آتھورائزڈ ڈیلر بات کر رہا ہے تو وہ آتھورائزڈ ڈیلر بات نہیں کر رہا ہوتا، وہ آن بیہاف آف ایڈمنسٹریشن بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی آواز کو اپنے انویسٹرز تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ دا ریزن از کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کنورسیشن، ایک برج جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے بٹوین انویسٹرز اینڈ انتظامیہ۔ کوئی بھی نیوز یا کوئی بھی ریومر ہوتی ہے تو وہ تھرو آتھورائزڈ ڈیلرز مارکیٹ میں فلوٹ کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر ہم تو یہی لیں گے نا کہ جو نیوز مارکیٹ میں آتھورائز کی طرف سے آتی ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو انتظامیہ نے پھر 30 ستمبر کی ڈیٹ دی اور وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کنڈکشن نہیں ہو سکی۔ پھر اس کے بعد ایک اور ڈیٹ آئی، اس پہ بھی نہیں ہو سکی، اور پھر انہوں نے آفیشلی اناؤنس کیا کہ ہم 30 نومبر کو بیلٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ اناؤنس کیا، اس سے ایک ابہام بھی کلیئر ہوا لوگوں کے ذہنوں میں، اور لیکن اس میں جو ہے وہ لوگوں کو پھر دوبارہ سے ارج کیا گیا، انوائٹ کیا گیا کہ آپ اپنی فردر جو ہے وہ ریمیننگ انسٹالمنٹ پے کریں۔ پرانی بکنگ میں آپ کی 3 اور نئی بکنگ میں آپ کی 2 انسٹالمنٹ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گی تو پھر آپ بیلٹ کے لیے کنسیڈریبل ہو جائیں گے۔ لیکن دس واز سو انفارچونیٹ، اور یہ ناانصافی تھی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی انسٹالمنٹ کو رائٹ ٹائم پر اپ ٹو ڈیٹ کیا، اور جب بیلٹ ہوا تو دیکھنے میں آیا کہ ہم نے جی تمام فائلوں کو بیلٹ کر دیا جو ہم نے ایشو کی تھیں۔ یہ کیا ناانصافی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے انسٹالمنٹ آلریڈی پے کی ہوئی تھیں، اور جو لوگ صرف ڈاؤن پیمنٹ دے کر بیٹھے ہوئے تھے، اوپن فائل رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی پلاٹ نمبر لگا دیا۔ پھر آپ نے مزید پیسے جو ہے وہ جمع کرنے کے لیے ایک اسکیم مارکیٹ میں لے کر آئے آتھورائز کے تھرو کہ جی ہم ڈسکاؤنٹ پیمنٹ دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں انسٹالمنٹ کی مد میں، مزید لوگوں کو ارج کیا جائے تاکہ وہ آ کر یہاں پر انسٹالمنٹ اپنی جمع کروائیں۔ اس کے لیے ابھی بھی اپرچونٹی موجود ہے، ونڈو کھلی ہے، اوپن ہے کہ لوگ جائیں وہاں پہ جنہوں نے 20% صرف پے کیا ہوا ہے، یعنی ڈاؤن پیمنٹ پے کی ہوئی ہے، وہ آج بھی اپنی فائل لے کے جائیں، تھرو آتھورائز ڈیلر ڈسکاؤنٹ لیں اور انسٹالمنٹ پے کریں اور اپنے فائل کو پلاٹ لگوا لیں، پلاٹ نمبر لگوا لیں۔ اور اس میں جو ہے وہ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ یہاں پر آتھورائز ڈیلر جو ہے وہ اپنے
پسند کے لوگوں کو پسند کے پلاٹ نمبر لگوا کے دے رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے یہ ماسٹر پلان ان کے بقول انہوں نے دیکھا ہوا ہے, میپ دیکھا ہوا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے بیلٹ کیا تو پیپل ور ویٹنگ کہ یار آپ میپ ریویل کریں گے, اور یہ مارکیٹ میں نیوز بھی تھی آپ کے اتھورائز ڈیلرز کی طرف سے. آپ کے اتھورائز ڈیلرز کی طرف سے یہ نیوز آنے کے بعد پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ یار بیلٹ ہوگا, پلاٹ نمبر لگے گا, قسطیں آلریڈی ہم نے اپ ٹو ڈیٹ کی ہوئی ہیں. بہت سارے انویسٹرز نے ان اتھورائز ڈیلر کے کہنے پر اپنی فائلز کو سوسائٹی کے اندر سبمٹ بھی کروایا ہوا ہے اپنے نام پر. اور بیلٹ جب ہوتا ہے تو نہ میپ ریویل ہوتا ہے اور نہ ماسٹر پلان ریویل ہوتا ہے. اگر دیکھیں آپ کے لینڈ کے کوئی ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی ابھی مسائل چل رہے ہیں, یا آپ اسٹریٹجیکلی میپ ابھی ریویل نہیں کرنا چاہتے کہ کل کو ہماری لینڈ کی بائنگ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گی یا مشکل ہو جائے گی, تو آپ ماسٹر پلان دے سکتے تھے. آپ ایک ماسٹر پلان جو ہے وہ ریویل کرتے تاکہ لوگوں کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی, ایک ان کو ذہنی سکون ملتا کہ یار ٹھیک ہے یہ میپ ہے, اس میں سیکٹر اے یہاں پہ آ رہا ہے, بی یہاں پہ آ رہا ہے, سی یہاں پہ آ رہا ہے, ڈی یہاں پہ آ رہا ہے, اور جی یہاں پہ آ رہا ہے, ایچ یہاں پہ آ رہا ہے. آپ نے اے سے لے کے ایچ تک کے ڈفرینٹ بلاکس تو مارکیٹ میں نام ان کو دے دیا, لیکن وہ ماسٹر پلان نہ آنے کی وجہ سے ابھی بھی انویسٹرز کے ذہنوں میں ابہام اور شک و شبہات ابھی موجود ہیں. جبکہ آتھورائزڈ ڈیلر جتنے بھی ہیں وہ اس وقت اپنے فون بند کر کے پرسکون نیند سو رہے ہیں. وہ رپلائی کرنا اپنے کلائنٹس کو پسند نہیں کر رہے, ان کو اٹینڈ کرنا پسند نہیں کر رہے. اس صورتحال میں جو انویسٹر ہیں, اینڈ یوزر ہیں, کلائنٹ ہیں, وہ لاوارث بیچارے جو ہیں وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر گائیڈنس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی جو ہیلپ لائن کے اوپر کال کی جاتی ہے تو ہیلپ لائن جو ہے وہ پراپر رسپونڈ نہیں کرتی ہے. ان کو جتنا پیغام دیا جاتا ہے, جتنا سمجھایا جاتا ہے, وہ صرف اتنا ہی آگے جو ہے وہ رپلائی بیک کر دیتے ہیں انویسٹرز کو اور کلائنٹس کو, جبکہ ان کی کیوریز اور کویسچنس کے آنسر دینے کے لیے وہ نہ اہل ہیں اور نہ وہ دینے کے وہ ان کو تیاری کروائی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے. تو آپ نے اس کا بیلٹ کیا. بیلٹ پہ اگر آپ میپ نہیں دے سکتے تھے تو آپ کو ماسٹر پلان ریویل کرنا چاہیے تھا. آپ کو جو ہے وہ صرف جن کی اپ ٹو ڈیٹ انسٹالمنٹ تھیں ان کو ہی پلاٹ نمبر لگانا چاہیے تھا. یہ ناانصافی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے پروجیکٹ کے اندر, آپ کی پروڈکٹ کے اندر اپنی حق حلال کی کمائی کو جمع کروایا ہوا ہے, اپنے نام پہ آپ کے پروڈکٹ کو چڑھایا ہوا ہے. پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک ٹرانسفرز اوپن نہیں کی ہیں. یہ ٹرانسفرز آپ کو اوپن کرنی چاہیے. آپ نے تو خیر ابھی تک یونین لیونگز کی بھی ٹرانسفرز اوپن نہیں کی, وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ اس وقت تمام انویسٹر جو ہیں وہ اینڈ یوزر بن گئے ہوئے ہیں, اور یہاں پر بھی اسی ریت کو برقرار رکھا جا رہا ہے کہ تمام انویسٹرز کو اینڈ یوزر بنانے پہ تمام آپ کے آتھورائز ڈیلر کار فرما ہیں. تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے, آتھورائز ڈیلرز بھی ہمارے کولیگ ہیں, بھائی ہیں, انتظامیہ سے بھی ہم انویسٹرز کے بہاف پہ آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنی ٹرانسفر کو کھولیں, تاکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں, جو یہاں سے کوئٹ کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے پروفٹ کو لاک کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے بے شمار مواقع ان کو حاصل ہوئے پروفٹ کو لاک کرنے کے, لیکن وہ ٹرانسفر اوپن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پروفٹ کو لاک نہیں کر سکے. تو جب آپ نے ٹرانسفر کو بند کیا ہوا ہے تو نہ صرف انویسٹر پروفٹ کو لاک نہیں کر سکیں گے, تو بلکہ دوسرا اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریڈنگ ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, اور ٹریڈنگ رکتی ہے. جب ٹریڈنگ رکتی ہے تو مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو پاتا ہے, مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ بیلنس نہیں ہو پاتا ہے. اس کو آپ خدارہ ہمیں, کیونکہ بہت سارے اوورسیز کلائنٹس جو ہیں جن کو ہم نے بائنگ کروا کے دی ہے, جو کلائنٹس ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, جو ہم سے مشورہ لیتے ہیں, ایڈوائز لیتے ہیں, ہم ان کے بہاف پر آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کی فی الفور آپ فوری طور پر جو ہے وہ ٹرانسفر کو اوپن کریں, تاکہ جو لوگ پروفٹ کو لاک کرنا چاہ رہے ہیں, جو لوگ ایگزٹ لینا چاہ رہے ہیں, جو لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو شفل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو یہ موقع فراہم کریں کہ وہ آپ اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ سبمیشنز کو, پلاٹس کو وہ ٹرانسفر کروا سکیں, آگے سیل آؤٹ کر سکیں. یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہم سیکٹر جی میں جن کا پلاٹ نکلا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سیکٹر اے میں اپنے پلاٹ کو کنورٹ کروا لیں, کیونکہ آج تو پرائسز میں کم فرق ہوگا. ڈیفینیٹلی ابھی مارکیٹ پرائس کو جو ہے وہ لے کر آئے گی آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے. تو جو پلاٹس جن لوگوں کے نکلے ہیں ان کا بھی ریٹ انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا. یو مسٹ بی ہوپ فل. اور بہت سارے لوگ ریکویسٹ یہ ہے انتظامیہ سے کہ بہت سارے لوگ اپنے پلاٹس کے سیکٹرز کو بہتر پوزیشن پہ لانا چاہ رہے ہیں, یعنی سیکٹر ڈی والا جو ہے پلاٹ اونر وہ سیکٹر اے میں آنا چاہ رہا ہے, تو ٹرانسفر بند ہونے کی وجہ سے وہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم نہیں کر سکے گا. تو پلیز آپ اپنی ٹرانسفرز کو کھولیں, اپنا جو کنورسیشن ود دا انویسٹرز اینڈ کلائنٹس ہیں اس بریج کو ڈیولپ کریں. آپ چاہے تھرو فلائر کر لیں, چاہے فیس بک فلائر کر لیں, یا اپنی جو آپ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ نوٹیفیکیشنز دیں
جیسے تمام ڈیولپرز دیتے ہیں نوٹیفیکیشنز، آپ یہ تھرو آتھورائز ڈیلر جو ہے یہ اس قسم کے ابہام مارکیٹ میں کریٹ ہونے سے آپ بچائیے۔ بہت سارے آتھورائز جو ہیں وہ کسی وقت فائدے کی بات کرتے ہیں اور کسی وقت جو ہے وہ اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں، تو پھر جو اینڈ یوزر اور انویسٹرز کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ بات وہی ہونی چاہیے، خبر وہی ہونی چاہیے، ریومر وہی ہونی چاہیے جو ڈیولپر جو ہے وہ ایشو کرے، جاری کرے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ اپنا بیہیویئر شو کرے۔ تو وہ انشاءاللہ ڈیولپر کے حق میں بھی ہوگا اور ڈیفینیٹلی وہ اینڈ یوزر اور انویسٹرز کے حق میں بھی ہوگا، کیونکہ الٹیمیٹلی اس پروجیکٹ کے اندر جو پیسہ لگا ہوا ہے نا وہ نہ ڈیولپر کا لگا ہوا ہے اور نہ آتھورائز کا لگا ہوا ہے۔ بیسیکلی جو یہاں پہ پیسہ لگتا ہے نا سر، وہ اینڈ یوزر کا لگتا ہے اور انویسٹر کا لگتا ہے، جو باہر سے بیٹھا ہوا آپ کے پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کر رہا ہے۔ پھر آپ کی کریڈیبلٹی ہے، آپ کا جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے، ایک پاسٹ ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اینی ہو، یہ انتظامیہ سے ہماری درخواست تھی، بنتی تھی اور سجیشنز تھی کہ آپ اس کو جو ہے وہ کائنڈلی امپلیمنٹ کریں، اور بہت سارے معاملات سامنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ مارکیٹ کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہیے اور لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مارکیٹ جو ہے وہ بیلٹ کے بعد گر گئی ہے، کافی حد تک گر گئی ہے، اور جو اس کے ریٹس ہیں وہ بھی نیچے آ گئے ہیں آج نا۔ کل مارکیٹ میں رات کو بے شمار قسم کی سیلنگ مارکیٹ میں دیکھنے کے لیے آئی، جس میں جو ہمارا جو 5 مرلہ ریزیڈینشیل تھی جس کا 4,75,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ تھی، اس کا جو بائر تھا وہ کوئی تقریباً 2.5 لاکھ کے اوپر سٹینڈ کر رہا تھا، جبکہ سیلر جو ہے وہ کوئی تقریباً 2.65 2.70 کے اوپر موجود تھا۔ اسی طرح جو 5 مرلہ نیو بکنگ تھی ریزیڈینشیل کی 6,95,000 روپیہ ڈاؤن پیمنٹ کی، اس کا جو بائر تھا وہ کوئی اراؤنڈ سٹینڈ کر رہا تھا 110 115 کے اوپر، اور جو اس کا جو سیلر تھا وہ کوئی اراؤنڈ سٹینڈ کر رہا تھا کوئی 1 لاکھ کے اوپر۔ اسی طرح جو 5 مرلہ جو کمرشل تھا، اس میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا بھی ریٹ کافی نیچے آیا ہے اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک ریٹ کے اوپر سٹینڈ کر رہا تھا، لیکن مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس کا جو بائر ہے وہ -10 15 20 ہزار روپے کا سٹینڈ ہو رہا تھا، جبکہ جو سیلر ہے کوئی اراؤنڈ 40 50 60 ہزار روپے کا سٹینڈ کر رہا تھا۔ تو وہ مارکیٹ جو ہے وہ کافی نیچے آئی ہے بیلٹ کے بعد۔ حالانکہ بیلٹ کے بعد یہ پازیٹیو بیہیویئر ہونا چاہیے تھا، مارکیٹ میں ڈیمانڈ آنی چاہیے تھی۔ آپ نے مطلب یہ ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی آپ نے اڈاپٹ کی کہ تمام ہی فائلز کو جو ہے وہ نمبر لگا دیا، اور اب جو ہے وہ اوپن اور ڈاؤن پیمنٹ اور پیڈ اور نان پیڈ کا کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، سبمیشن اور نان سبمیشن کا کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا۔ صرف پلاٹ نمبر آپ اس کو بتا رہے ہیں جو بندہ جو ہے وہ کیوری ڈال رہا ہے اپنی انسٹالمنٹ اپ ٹو ڈیٹ کروانے کے بعد، کیونکہ یہ بھی ایک بیسیکلی تو جال ہے نا۔ اگر انویسٹر سمجھیں، غور کریں، تو یہ بھی تو ایک جال ہے نا کہ وہ تمام فائلوں کو نمبر ہی اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ جتنے بھی لوگ ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں وہ ایک مکڑی کے جالے میں جو ہے وہ پھنس جائیں اور وہ باہر نکل نہ سکیں۔ پہلے بھی ہسٹری یہی رہی ہے، مختلف معاملات کے اندر یونین لیونگز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور پرانے پروجیکٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، کہ تمام انویسٹرز کو جو ہے وہ اینڈ یوزر بنا دیا جاتا ہے یا ایفیکٹیوز بنا دیا جاتا ہے۔ تو پلیز آپ کوشش کریں کہ اینڈ یوزر تو بنا دیں، اللہ آپ کو یہ توفیق اور عزت دے، لیکن کائنڈلی کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ایفیکٹیوز نہیں بنانا اینڈ یوزر اور انویسٹرز کو، کیونکہ یہ اینڈ یوزر اور انویسٹر جو اس وقت ہے نا، یہ بڑے اویئرڈ ہیں، یہ بڑے باواقف ہیں، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ باخبر ہیں، اور یہ اپنا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ کمپیٹیبلٹی رکھتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکیں۔ اور ہم بھی امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یونین ڈیولپر سے کہ انشاءاللہ یہ پراپر جو ہے وہ مارکیٹ کو آگے لے کے جائیں گے، تاکہ جن بھائیوں کے، لوگوں کے، انویسٹرز کے، کلائنٹس کے پیسے لگے ہوئے ہیں اور آپ کا نام اور آپ کی عزت سٹیک کے اوپر ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی سب جو ہے وہ یہ سٹیک ہولڈرز ہیں اس پروجیکٹ کے، تمام مل کر جو ہے وہ اس مارکیٹ کو اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پروجیکٹ اچھا ہے، لوکیشن اچھی ہے، ڈیولپر اچھا ہے، آنر اچھا ہے، سارے معاملات اچھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہوپ فار دا بیسٹ، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ یہ توفیق دے کہ وہ خالص نیت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپر اور کلائنٹ ایک کنورسیشن، ایک جو ہے کمیونیکیشن کا برج ڈیولپ کر کے جو ہے وہ آگے معاملات کو لے کے جا سکیں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، آپ سب لوگ بڑے باخبر ہیں، آپ اپنا جو ہے وہ ویل اویئرڈ جو ہے وہ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ وین یو ہیو ٹو ایگزٹ فرام دا مارکیٹ اینڈ وین یو ہیو ٹو بائی فردر فائلس ان دا مارکیٹ۔ تو ان چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے مطابق آپ اپنی جو ہے وہ ڈیسیجنس لیں، تاکہ آپ کے ڈیسیجنس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی آپ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی انویسٹمنٹس میں بے شمار فائدے دے، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کی انویسٹمنٹس میں، اور آپ بہترین ROI حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔